اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، ان رسولوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما، اور نہیں، علینا، ہمارے ذمے، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح طور پر، صاف صاف۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمے مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ قالو، ان بستی والوں نے کہا، انا، بے شک ہم نے، تطیرنا، نحوست محسوس کی ہے، بکم، تمہاری وجہ سے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بستی کے اندر جب رسولوں نے لوگوں کو دعوت دی اور بستی والے باز نہیں آئے، نافرمانی پہ قائم رہے، تو ان پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے بجائے اس کے کہ اپنی نافرمانی سے باز آتے، تو رسولوں کو کہنے لگے کہ یہ تمہاری نحوست ہے۔ قالو، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے نحوست محسوس کی ہے تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، تو ضرور ضرور ہم رجم کریں گے، ہم سنگسار کریں گے، ہم پتھر برسائیں گے تم پر۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہم سے، عذاب علیم، بڑی سزا، دردناک سزا۔ پھر دیکھیے، قالو، بستی والوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے نحوست محسوس کی ہے تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تم پر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بضرور پہنچے گا تمہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک سزا۔ قالو، رسولوں نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُکِّرتُم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے، تو یہاں پہ یہ شرط ہے اور اس کی جزا جملہ محذوف ہوگا کہ تم اس لیے باتیں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں نصیحت کی گئی، اس لیے تم باتیں بنا رہے ہو۔ اَإِن ذُکِّرتُم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ
تم قوم ایسی قوم ہو مسرفون جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو. پھر دیکھیے قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرے ہوئے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو. وجاء، اور آیا، من اقصی المدینتی، شہر کے کنارے سے، رجل، ایک آدمی، یسعی، دوڑتے ہوئے. قال، اس آدمی نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو تم رسولوں کی، پیروی کرو تم رسولوں کی، کہنا مانو تم رسولوں کا. وجاء، اور آیا، من اقصی المدینتی، وجاء من اقصی المدینتی رجل، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا. وجاء من اقصی المدینتی رجل یسعی، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم، اتباع کرو تم رسولوں کی. یہ آدمی کون تھا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، اور پیشے کے لحاظ سے یہ بڑھئی تھا. رسولوں کی دعوت جو ہے اس نے قبول کی، اور پہلے ہی یہ ایمان لا چکا تھا. اور جب اسے پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں وہ رسولوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہاں سے آیا اور سمجھانے کی کوشش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، ان کی بنیاد ہے، ان کی اصل ہے. کیونکہ دعا کے اندر انسان عاجزی کرتا ہے، اور عاجزی اور مانگنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں، قبولیت کے درجات ہیں کہ کبھی تو انسان جو ہی دعا مانگتا ہے تو فوری طور پہ وہ قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی اس دعا کی برکت سے انسان کے اوپر جو ایک تکلیف اور مصیبت پریشانی آنے والی تھی تو وہ ٹل جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ دعا اس کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور اس کو وہاں پہ جو ہے اس دعا کا اجر اور انعام دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے ضرور مانگنا چاہیے. آج کل مانگنے کی بہت کمی ہے، اور اگر ہم دعا کرتے بھی ہیں تو ایسی لاپرواہی سے، اللہ معاف کرے، کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مانگ رہے. تو اس لیے ایک تو دعا پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور کوشش کریں دعا کا وقت جو ہے وہ ہم بڑھائیں، کم از کم 5 منٹ سے شروع کریں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. 10 15 20 منٹ تک جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو انسان جو ہے ہر چیز مانگے،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نمک اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. یعنی ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم اگر چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اور اگر کوئی بڑی ضرورت ہے، بڑی چیز ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگے. یہ چھوٹا بڑا یہ ہمارے لحاظ سے، اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری کائنات اور سب کچھ معمولی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو مانگنا چاہیے، اور جب آدمی مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. کھانا شروع کرنے کی دعا. جب کھانا سامنے رکھا جائے تو اس وقت تو کہنا چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اور جب کھانا شروع کرنے لگیں تو اس وقت یوں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صرف کھانا ہی نہیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں. اس سے اس کام کے اندر برکت آئے گی، اس سے اس کام میں اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کریں. جب آپ کھانے پر بسم اللہ پڑھیں گے، پینے پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کریں گے، تو اس کھانے اور اس پینے میں شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ نہیں لے گا، اور شیطانی اثرات اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور وہ کھانا صحت کا سبب بنے گا، اور وہ کھانا انسان کو عبادت کے اوپر لانے کا سبب بنے گا. تو ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنائیں. شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، تاکہ وہ بھی اس میں سے حصہ لے سکے. تو اس لیے کوشش کریں، بڑے بھی چھوٹے بھی، کہ جب بھی کھانا کھائیں یا جب بھی پانی پینا ہو تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اس میں اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے. تو کوشش کی جائے اور اپنے آپ کو پابند کیا جائے، اور گھر میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کوشش کرے کہ اونچی آواز سے پڑھ دے تاکہ سب کو یاد آ جائے اور سارے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کر سکیں، اس کو یاد دہانی کا بھی ثواب ملے گا. تو آئندہ ہم عہد کریں کہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ جو بھی کام ہم شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کریں گے، تاکہ ہمارے لیے وہ خیر و برکت بنے اور اللہ رب العزت کی یاد ہمیں نصیب ہو، اور اللہ کی معیت اور اللہ کا تعاون اور قرب ہمیں حاصل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.